پھر اس نے کہا کہ جو لوگ فقیر، یتیم اور مسکین سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی بہت ڈرتا ہوں، وہ میرے بڑے دشمن ہیں۔ دیکھو شیطان کہہ رہا ہے فقیر، یتیم، مسکین سے محبت کرنے والے۔ اور آج ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ غریب ہوتا ہے، مسکین، اگرچہ بھائی بھی غریب ہو جائے، بہن بھی غریب ہو جائے، تو لوگ ان سے اپنا رشتہ بتانے میں بھی شرماتے ہیں۔ حالانکہ جو غریب، فقیر، مسکین سے محبت کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے کہ شیطان نے کہا ان سے کہ شیطان کے وہ بڑے دشمن ہے، شیطان ان سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ یا ایک بات عرض کروں، غریبوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے محبت کرنا یہ اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی ہے۔ آج کل بلکہ حضور علیہ السلام نے تو ہر مقام پر غریبوں کا خیال دلایا، فرمایا جس ولیمے کی شادی میں غریبوں کو مدعو نہ کیا جائے وہ سب سے بدترین ولیمہ ہے۔ اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں صدقے کا جو تصور ہے وہ کس کے لیے؟ وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غریبوں سے اور حضور علیہ السلام نے تو دعا بھی کی، اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں کے درمیان رکھ، اور مجھے مسکینوں ہی کے درمیان سے دنیا سے اٹھا، اور قیامت میں میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ یہ حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے۔ ایک دن سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا اے اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے غریب بندوں کے درمیان مجھے تلاش کر۔ یہی طاووس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ مکے کی گلیوں میں ملا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے اللہ مکے کی گلیوں میں ملا۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، آپ کے کہنے کا مطلب کیا؟ تو کسی نے پوچھا اللہ مکے کی گلیوں میں کیسے ملا؟ کہا چند بھوکے پیاسے مسکین جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ گیا، بس مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اس لیے کوئی غریب، یتیم، مسکین نظر آئے اس سے نفرت مت کرو، اس سے دور مت بھاگو، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کو اپنا بڑا دشمن قرار دے رہا ہے۔ شیطان ان سے ڈرتا ہے، وہ اپنا دشمن تصور کرتا ہے انہیں۔ اور یاد رکھنا کہ غریبوں سے محبت کرنا یہ سنت رسول بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں صحابہ کرام وہ جو اون کے کپڑے پہن کر، اونی کپڑے پہن کر آتے تھے، تو اگر انسان اون کے کپڑے پہنتا ہے تو اونی کپڑے پہننے کی بنیاد پر اگر اس کو پسینہ ہو تو پسینہ اون سوکھ لیتا ہے، اور جب سوکھ لیتا ہے تو پھر اونی کپڑے میں وہ پسینے کا اثر نظر آتا ہے۔ تو مکے کے کافر اور مدینہ منورہ کے منافق حضور سے کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان کے جسموں میں تو بدبو آتی ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ غریب صحابہ کے لیے تانا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہیں بدبو آتی ہے نا، لیکن ہمیں تو ان کی خوشبو وہی ہے، اور آپ انہی کے ساتھ بیٹھیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے غریب پرور تھے، کیسے غریبوں کو عطا کرنے والے تھے، کیسے غریبوں کو نوازنے والے تھے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ کسی غریب کا دل خوش کرنے سے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو کسی غریب کا دل خوش کر دیا کرو۔ غریب یہ نہیں جو سو کال غریب بنتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بہت پیسہ آتا ہے پھر بھی لوگ غریب شریف جیسے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے۔ وہ لوگ غریب نہیں ہیں، وہ مسکین نہیں ہیں۔ غریب اس کو کہتے ہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں جو واقعی غریب ہو، واقعی مسکین ہو، نہ کھانے کو ہو، نہ پہننے کو ہو، نہ سردی گرمی کے کپڑے ہو، یہ پوزیشن ہو، وہ غریب لوگ ہیں۔ ورنہ اپنے شہر میں تو حال یہ ہے کہ پورے شہر کا سب سے مالدار آدمی بھی سائیکل لے کے چلتا ہے۔ تو یہ کوئی غریبی تو نہیں ہوئی نا، لوگ یہ تو سیاست کرتے ہیں۔
ایسی بات نہیں ہے. غریبی واقعی غربت ہو, کھانا پینا کوئی سہولت نہ ہو, ایسے غریب لوگ, اور ان کا دل خوش کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے لیے کیا نہیں کیا. اگر اس کا ذکر آئے تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ وقت اور دفتر درکار ہے کہ حضور علیہ السلام غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا, ایک یتیم کے لیے عیدگاہ جاتے جاتے واپس آ جانا, امام حسن بصری کا ایک غریب کے لیے روزہ توڑ دینا, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال کہ پوچھنا کہ اللہ تو مجھے کہاں ملے گا, تو اللہ کا فرمانا کہ مجھے غریبوں کے درمیان تلاش کر, شکستہ دلوں کے درمیان تلاش کر, ٹوٹے ہوئے دلوں کے درمیان تلاش کر, یعنی اللہ کی رحمت کو. اس لیے غریبوں سے منہ نہ موڑو, غریبوں کا دل نہ توڑو. یہاں مجھے غریبوں کی بات آئی تو ایک بات یاد آئی. ہمارے دادا مرشد حضور سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اکثر سفر میں رہتے تھے تو لوگ آپ کو بہت دعا کے لیے بلاتے تھے. آپ جاتے تھے, کہیں نہیں بھی جا پاتے تھے. اگر کوئی آ کر کے کہہ دیتا نا حضرت میں بہت غریب ہوں, حضرت میں بہت غریب ہوں, حضرت سب کو چھوڑ کے اس کے یہاں چلے جاتے تھے. تو جب لوگ یہ دیکھتے نا کہ غریبوں کو بہت توجہ ہے تو پھر لوگ کیا کرتے, مالدار لوگ بھی آ کر کہتے کہ حضرت کو اب لانا ہی پڑے گا. تو کہتے حضرت میں بہت غریب ہوں, میرے گھر چلو. تو حضرت کو پتہ نہیں ہوتا تو حضرت اس کے گھر بھی چلے جاتے. یہ ہمارے بزرگوں نے غریبوں کا خیال کیا. اور آج کل تو ہم دعوت میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر 4 کارڈ آئے ہیں تو دالچا کس کے یہاں بنا ہوگا, وہاں چلو. ایسے پیٹ کے پجاری, سنت رسول پیٹ کے پیچھے, اور پیٹ ہی پیٹ سب. آپ کے پاس شادی کا پہلا کارڈ جہاں سے آیا ہے, آپ کو ترجیح وہاں دینی چاہیے. جنازے بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں, دعوتوں میں بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں, شادیوں میں بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں, بلکہ خیریت بھی غریب اور امیر دیکھ کر پوچھتے ہیں. کچھ تو اللہ کے لیے کرو, خیریت بھی مال دیکھ کر. اور میں کہتا ہوں یار کون دے گا کیا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مالداروں کا بائیکاٹ کرو, مالدار سے بھی محبت کرو, اس کا کیا قصور ہے. اگر مالدار لوگ نہ ہو تو مسجدیں کیسے بنے گی, مدرسے کیسے بنیں گے, مدرسے کیسے چلیں گے. حضور علیہ السلام کے یہاں جہاں ابو ہریرہ کی عزت تھی وہیں عبد الرحمن ابن عوف کی بھی عزت تھی. عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ ابو ہریرہ کو نظر انداز کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کوئی بات کی گئی. حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف کی قربانیاں وہ ہے کہ ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا. اور صدیق اکبر بھی کوئی کم مالدار نہیں تھے. وہاں مالدار غریب, امیر غریب کی بنیاد پہ تفریق نہیں تھی, وہاں تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر معیار تھا. آپ سے بھی کہتا ہوں مالداروں سے بھی پیار کرو, غریب سے بھی, دونوں حضور کے امتی ہیں, لیکن تھوڑا ذرا خیال کیا کرو, ذرا ذہن رکھا کرو کسی غریب کا دل نہ ٹوٹے ورنہ تباہی اور بربادی. میں نے کل ہی کے یا پرسوں کے بیان میں لوگوں کو بتایا کہ ایک غریب بڑھیا کی آہ نکلی اور بادشاہ کا پورا محل زمین میں دھس گیا. اس لیے اس کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے غریبوں سے محبت کی. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ. آخری الفاظ ہیں دعا کے وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ, کہ ہمیں غریبوں سے. حضور دعا کرتے تھے, دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے, پوری کائنات دعا کرتی ہے اللہ ہمیں محبت رسول عطا فرما, اور رسول دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے غریبوں کی محبت عطا فرما. اس سے پتا چلا غریبوں کی محبت کیا چیز ہے. اس لیے غریبوں سے پڑوس میں ہو کہیں وہ محبت کرو.